اللہ اپنی بنائی گئی ایک چیونٹی کی صداؤں سے بھی باخبر ہے، جو اللہ ایک پتھر میں چھپے کیڑے کی حمد و ثنا کو بھی بڑی محبت سے سنتا ہے۔ کیا وہ اللہ اپنے آگے سر بسجود ہونے والے کسی انسان سے اور اس کی تکلیفوں سے بے خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے، کیونکہ اس کی صفات میں لا علمی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی غفلت سے پاک۔ غفلت میں تو انسان ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے، اللہ کی وسیع رحمت سے۔ وہ آپ کو بھی سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ آپ اسے سنائیں تو صحیح، اپنا ہر غم اسے بتائیں تو صحیح۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے نا، مجھے سنائے، پریشان ہے تو میرے پاس آئے۔ کیوں روئے کسی انسان کے آگے، اپنے سارے آنسو میری دہلیز پر بہائے۔ اور کون ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کے اس ٹوٹے دل کو مزید خوبصورتی سے جوڑ سکتا ہے؟ اور کون ہے جو آپ کی بے چین روح کو پرسکون کر سکتا ہے؟ وہ آپ کا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو کہہ ڈالو ہر بات اور آزاد ہو جاؤ ہر فکر سے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پہ یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین، انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائش کا ایک دن بدلہ ضرور ملے گا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لاحاصل خواہشات کو سوچو۔ تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہاری وہ لاحاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو،
تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بار جس کی بس تم نے خواہش کی تم کو وہ نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو مایوسی کیوں؟ وہ آسمان والا تم پر بہت نگہبان ہے۔ یہ بات کئی بار کہی جا چکی، سنی جا چکی کہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ چیزوں کی حقیقت نہیں جانتا تو وہ واقعات کی کیسے جان سکے گا؟ جو پانی آپ روز پیتے ہیں دیکھنے میں شفاف لگتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا وائرس چھپا ہے جو آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ کون ایک گلاس پانی کی پڑتال کرے؟ کون اسے جانچے؟ تو اگر آپ کنویں کے پاس سے پیاسے لوٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ رب آپ کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی مصیبت کا راستہ چھوٹی مصیبت سے روک رہا ہے۔ جن راستوں پر طوفان آتے ہیں ان راستوں پر درخت گر کر پہلے ہی راستہ روک چکے ہوتے ہیں کہ یہاں اس طرف کوئی نہ آئے۔ جب دریا سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو ایسے شور ہوتی ہے کہ آنے والوں کو چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ میری طرف نہ آنا، میں تمہیں لے ڈوبوں گی۔ تیز ہوائیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ گھروں میں رہو، باہر نہ نکلنا، تم پر کچھ آ نہ گرے۔ تو کیا آپ آس پاس نہیں دیکھتے؟ آپ کی بینائی اور عقل کام نہیں کرتی تو پھر اعتراض کیسے کام کرتا ہے؟ ہم انسان اپنے حالوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہمارا خالق ہمارے حالات و واقعات سے واقف ہے۔ وہ ہر شے کو بدل دینے پر قادر ہے۔ آپ اپنا دل بدلیں، بدلے ہوئے دل سے دعا کریں، طلب کریں کہ عطا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اللہ کی آزمائش کا مقصد کسی کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ ہم کبھی وہ فیل ہو کر سیکھتے ہیں اور کبھی پاس ہو کر۔ داؤد علیہ السلام کو جب اپنی کمی کا احساس ہوا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس آزمائش کے ذکر کے ساتھ ہی درجے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آزمائش ہوتی ہی درجوں کی بلندی کے لیے ہے، تو کسی کوتاہی کے باوجود ان کو اعلیٰ درجہ کیوں مل گیا؟ آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد درجے کا ذکر ظاہر کرتا ہے کہ یہ درجہ ان کی توبہ سے منسلک ہے۔ یعنی اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ ہم جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ آزمائش دور ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے کن فیکون کی تھیوری بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک میجیکل ورڈ ہے۔ کیسے ایک کام کا حکم اللہ دیتا ہے اور بس پھر ساری کائنات اس ایک کام میں تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ ہم انسان سوچتے ہیں بھلا یہ کام ابھی کہاں ہوگا، بھلا یہ دعا ابھی کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ یہی بے یقینی ہے، اور کن سے فیکون تک کا سفر اس بے یقینی کو زائل کرتا ہے۔ بے شک جب رب تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کام یوں ہو جاتا ہے کہ کام کے ہونے میں دیر سویر کا تعین انسان کی اپنی جھنجھٹ ہے، ورنہ مالک کے لیے یقین جانیے کچھ دشوار نہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں یہ دعا کتنی مانگی تھی، پھر ہمیں ہماری چاہ نہ ملی۔
مجھے یعقوب علیہ السلام کا صبر آج کے انسان میں نظر ہی نہیں آیا۔ ان کا صبر بھی صبر عظیم تھا، توکل اس قدر کہ وہ 40 سال ایک ہی دعا مانگتے رہے اور دعا پوری بھی ہوئی۔ بس ہمیں ایسے یقین کی ضرورت ہے جو واقعی ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھا دے۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ لوگ سچائی چھپانے کی لاکھ کوشش کریں، سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، تب بھی ہمارا رب ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کون اپنی بات کا کتنا سچا اور مخلص ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی سوچے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ پاک پیاس سے گزار کر ہی حضرت ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک طوفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی۔ جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو، اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بڑی بلا ٹلی ہے، جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی مبارک کے اشارے پہ چاند کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اسی نے تمہارے لیے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ پاک کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پاک پر، اللہ پاک ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ تمہاری امید کو اللہ پاک اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے، اس لیے کہ پہلے تمہیں وہ صبر سے روشناس کرواتا ہے، پھر جب تم توکل کے انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک کے بعد وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے،
ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں لائے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم درد سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزماتا ہے کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے سناؤ۔ ایک اللہ ہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ مجھے سورہ یوسف بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسے بہترین سورہ کہا ہے۔ میں بار بار اس سورہ کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس سورہ میں زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا گیا ہے، ہر رشتے کی حقیقت دکھائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے اور ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ جب بھی کبھی کوئی دل دکھاتا ہے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کریں، اس سے بہت صبر، حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ یقین ہونے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، ایسے ہی وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے۔ وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سیرابوں میں تھے، وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے تھے، اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک؟ ہم ذرا سے سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزوئیں کرتے ہیں۔ ہم دشت میں خود ریت پھانکتے پھرتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین کریں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اللہ کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور وہ تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے۔
سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کے شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کون سے نواز دیتا ہے؟ بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں، کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسوؤں اور درد کو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا اور نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ آپ اپنے اور تمام انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری سب کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اتنی یاد میں اپنی مشغول کر دے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔